یوم الفرقان بھی جو ہے وہ بولیا جاندہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نو خلاق عالم نے فتح عظیم اور کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ میرے نبی دے غلاموں، خلاق عالم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ جس وقت بدر دے غازی جو ہے انہوں دے کل تھوڑا ساز و سامان سے اللہ تعالیٰ نے انہوں دی مدد فرمائی ہے۔ سامعین محترم، 17 رمضان مبارک اور پہلا رمضان، ادھر اسلام اور کفر دے درمیان پہلا مارکا کن فیصلہ، جس نو مارکہ بدر اور غزوہ بدر جو ہے اس نام تو جو ہے پکارا جاندہ ہے۔ غزوہ بدر دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ گئے تو 2 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئے کہ آپ مدینہ شریف موجود نے۔ ادھر ابو جہل اور اس دے ساری کیبنٹ نے فیصلہ کیتا کہ ساڑھا جو تجارتی قافلے دا سامان ہے تو وہ مدینہ دے راستے تو گزر کے واپس آندا ہے، تو اگر مسلمانوں نے ساڑھے نال کوئی ایسا مرحلہ پیش آیا کہ ساڑھے قافلیں دے اوپر اور ساڑھے تجارتی نقصان کیتا تو سانو بہت نقصان ہوئے گا، لہذا اپنا رستہ جو ہے وہ صاف کرنا چاہیے ہے۔ انہوں تو سوچیا کہ جس طرح اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے تو جو ہے مجبور کیتا اور رسول اللہ ہجرت کر گئے، ایویں ہی اسی مدینے جا کے مجبور کریں گے تو رسول اللہ مدینہ چھوڑ کے بھی چلے جان گے۔ لیکن توڑے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا میرے غلاموں ہن وقت ہے، اگر اسی ہن سنبھل گئے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سانو فتح عطا فرمائے گا، اگر اسی نہ سنبھلے تو پھر جو ہے ایک کفار جو ہے حاوی ہو جان گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، نبی علیہ السلام دے اعلان دے اوپر رسول اللہ نے فرمایا اے میرے غلامو الجنت تحت، فرمایا لوگو جڑی جنت ہے نا وہ تلواراں دے سائے تھلے ہے۔ فرمایا کہ اگر تسی چاہندے ہو کہ اللہ تعالیٰ تانوں جنت عطا فرمائے تو پھر تلواراں دا جو سایہ ہے اس دے نیچے جو ہے اللہ تعالیٰ تانوں جنت جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میرے نبی دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام اکٹھے ہونا شروع ہوئے، جنہ دے اندر رسول اللہ دے غلامہ دے وچوں کچھ معذور صحابی نے اور جنہ دے وچوں کچھ بچے نے، کچھ بوڑھے نے۔ 313 دا جو ہے قافلہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دا تیار ہویا۔ ادھر ہزاراں دا لشکر جو ہے ابو جہل لے کے وہ پہنچیا مدینہ شریف تو 80 میل دے مقام دے اوپر، مقام بدر ہوندا ہے جتھے تواڈے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قافلہ لے کے رسول اللہ تشریف لے آئے۔ میرے نبی دے غلامو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جان تو پہلا ابو جہل اور اس دی پوری کیبنٹ نے اپنے واسطے جو پکی جگہ ہے اس نو منتخب فرمایا۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ دے واسطے کچی اور جو ہے ریتلی جگہ وہ میسر ہوئی۔ رسول اللہ نے اپنے غلامہ نو فرمایا میرے غلاموں اتھے ڈیرے لگانا شروع کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ نے میدان بدر دے اوپر اتھے ڈیرے لگائے، اور ادھر جو ہے کفار ہزاراں دی تعداد دے اندر انہاں دے کول ساز و سامان بھی ہے، گھوڑے بھی نے، انہاں دا لشکر بھی ہے، نیزے بھی نے، تلواراں بھی نے، ساز و سامان کھان پین دا وافر جو ہے وہ میسر موجود ہے۔ ادھر رسول اللہ دے غلام جو ہے کچھ بیمار نے، کچھ معذور نے، کچھ بوڑھے نے، کچھ بچے نے۔ میرے نبی 313 دا قافلہ لے کے آپ تشریف لے آئے۔ رات دا وقت ہویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلامہ نو نماز عشاء پڑھائی۔ حضور فرماندے نے میرے غلاموں تسی آرام فرماؤ، میں محمد تہاڈا پہرا دواں گا۔ کتنی خوش قسمتی ہے صحابہ کرام دی کہ صحابہ کرام آرام فرما رہے، رسول اللہ پہرا دے رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کر در یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، فرمایا نہیں صدیق اے آج کام میں کراں گا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، مولا علی کرم اللہ، حضرت عثمان غنی، سارے صحابہ کرام، اسلام دا پہلا مارکہ ہے، پہلا غزوہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو لے کے آپ تشریف لے گئے۔ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے، اور رسول اللہ نے فرمایا صحابہ تسی ٹھہرو، میں محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم خود انہاں دا پہرا دواں گا۔ توڑے اور میرے آقا لجپال نبی نے ادھی رات دا وقت ہویا، سر سجدے وچ رکھیا، اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا فرمائی، فرمایا مولا اگے میں جنیاں بھی دعاواں کیتیاں نے یا اللہ او میں بڑے جو ہے نیاز دے نال مولا تیری بارگاہ دے اندر منگدا رہیا، لیکن یا اللہ اج غازیان بدر دے واسطے میں تیری بارگاہ دے اندر ناز دے نال منگنا وا، مولا
اگر جو ہے آج ایک مٹھی بھر صحابہ جو ہے یا اللہ اللہم انا ہلکتا ہوں اس انصاب یا اللہ مٹھی بھر قافلہ جو ہے یہ میرے صحابہ جو ہے اگر یہ ہلاک ہو گئے تو مولا تیرا نام لین والا دنیا دے اوتے کوئی نہیں ہوئے گا 313 دی تعداد ہے صحابہ دی جنہاں دے اندر بیمار بھی نے جنہاں دے اندر جو ہے معذور بھی نے بچے بھی نے کمزور بھی نے بوڑھے بھی نے یہ سارے جو ہے حضور فرماندے نے مولا اگر انہاں نو کچھ ہو گیا تو یا اللہ دنیا دے اوتے تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی رات دا وقت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے وہ سارے آرام فرما رہے ہیں صحابہ کرام نے کوئی پرواہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب پہرا دے رہے ہیں ادھر جو ہے ابو جہل دا قافلہ وہ ساری رات جو ہے ناچ گانے وہ اپنے معاملات دے اندر لگے رہے صبح دا وقت ہویا رسول اللہ دے غلامہ نے نماز با جماعت ادا فرمائی نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاروق اعظم انہاں نو آرام کر لین دو اے جنہیں دے روٹ دینے اسی ذرا میدان دا اور اس جگہ دا نقشہ لے کے آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نو لے کے آپ تشریف لے گئے میرے نبی دے ہاتھ دے اندر سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے کہ چھڑی ہے رسول اللہ نے ایک نشان لگایا ریت دے اوپر حضرت فاروق اعظم عرض کر دے یا رسول اللہ کیا ہے فرمایا اے فاروق اتھے ابو جہل تڑپے گا فرمایا رسول اللہ نے دیکھا نہیں ابو جہل آیا بھی ہے کہ نہیں حضور فرمان اتھے ابو جہل تڑپے گا فرمایا ایک اور رسول اللہ نے نشان لگایا حضور نے فرمایا اتھے جو ہے زما تڑپے گا اتھے شیبہ فرمایا اتھے اتبا میرے نبی نشان لگان دے گئے فرمایا میرے بلال نو بلاؤ حضرت سیدنا بلال حبشی دوڑے ہوئے عرض کی تھی یا رسول اللہ لبیک فدا کا امی کے یا رسول اللہ فرمایا بلال ہے جس تو تیرے سیرے دے اوپر 2.5 من دا جو ہے وزن رکھ کے تیرے تڑپان والا مکے دیاں گرم ریتاں دے اوپر لٹان والا امیہ بن حلب جو ہے فرمایا اتھے تڑپے گا اے بلال آ کے مقام دیکھ لے فرمایا رسول اللہ نے ایک ایک کافر دا نام لے کے حضور فرماندے نے اتھے تڑپے گا فرمایا 70 دے نشان جو ہے رسول اللہ نے نماز فجر تو بعد ہی لگا دیتے ہیں حضور فرمان نے اتھے جو ہے یہ سارے تڑپن گے فرمایا کہ جس وقت او رسول اللہ دے غلامہ نے دیکھیا کہ نبی علیہ السلام دے علم غیب ہے اجے غزوہ ہویا نہیں اجے جو ہے میدان سجیا نہیں اجے آئے نہیں کافر مقابلے دے اندر لیکن میرے نبی پہلے نشان لگا کے حضور فرمان نے کافر اتھے جو ہے تڑپن گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں کافران دے نشان جو ہے لگا کے میرے نبی دے غلام خوش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام کہ جڑے بے سر و سامان نے اللہ بھی فرما رہے وانتم اذلہ فرمایا بے سر و سامان نے تو حفیظ جلندری نے فرمایا نا اس آیہ کریمہ دے تحت فرمایا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا فرمایا لشکر جڑا 313 نے بچے بھی نے معذور بھی نے فرمایا کمزور بھی نے بزرگ بھی نے اس دے اندر فرمایا جنگ لڑن واسطے آئے فرمایا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا جو افسر ہے وہ کالی کملی والا تھا فرمایا انہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے نبی علیہ السلام دے اوپر بھروسہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر جو ہے میدان جنگ دے اندر تشریف لائے حفیظ جلندری نے اسے مقام تے فرمایا نا نہ خنجر پر نہ تکیہ پر نہ بالے پر نہ تیر و تروار پر بھروسہ فرمایا ایک سادہ سی کملی والے پر بھروسہ فرمایا انہوں نے صرف اور صرف جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اوپر ایک بھروسہ اور نبی علیہ السلام صحابہ کرام نو لے کے آئے اور حضور دعا کر دینے مولا اے اسلام دے غازی نے اے غازیان بدر نے مولا اگر انہوں نے کچھ ہویا تو یا اللہ دنیا دے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوئے گا فرمایا ادھر جو ہے میدان بدر سجیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے اندر میدان بدر دے اندر تشریف لے آنے والے 2 ننے سپاہی جو ہے ایک دا نام ہے حضرت معاذ ایک دا نام ہے حضرت معاوض ایک دی عمر 7 سال ہے ایک دی عمر جو ہے 9 سال ہے حضور دی بارگاہ دے اندر ہے یا رسول اللہ اسانو اجازت عطا فرماؤ اسی پہلے جو ہے میدان دے اندر جانا چاہنے ہیں میرے نبی دیکھیا بچیاں دی عمر 9 سال ہے 7 سال ہے حضور فرما رہے نے ایسا فرمایا ننھے مجاہدو تسی صبر کرو ٹھہر جاؤ جدو تہاڈا وقت آیا ضرورت آئی یا پھر کدی موقع ملیا تو انہوں جو ہے ایک خدمت دا موقع ملے گا انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اسی اپنی ماں دے نال وعدہ کر کے آئے اماں اج اگر ساڈا باپ موجود نہیں ہے تو پھر تینوں لوگ جو ہے یا شہید دی ماں کہن گے یا غازی دی ماں کہن گے وہ بچے جو ہے رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر گزار ہوئے میرے نبی نے فرمایا پھر آج 9 سال والا نا حضور نے فرمایا تو آ جا
فرمایا 7 سال والے نو تو انتظار کر۔ تھوڑی دیر گزری، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور تیار فرما رہے ہیں، میرے نبی ڈیوٹیاں لگا رہے، اس ننے مجاہد حضور دی بارگاہ چ آ گیا، آ کے عرض کردہ عمر 7 سال ہے، یا رسول اللہ میری کشتی کرا لو، یہ عمر چ میرے تو بڑا ہے، لیکن یا رسول اللہ جدو اسی کشتی کرنے ہیں تو میں طاقت دے اندر اندے تو زیادہ ہاں، یا رسول اللہ میری کشتی کرا لو، اگر میں جت جاواں مینوں لے لیا جی، اگر میں نہ جیتا تو پھر مینوں رحم دینا۔ تو وہ چھوٹا بھائی بڑے نو کہہ رہا ہے، فرمایا اے او بارگاہ جڑا ایک باری ہاں ہو جائے نا اتنے نہ نہیں ہوندے، فرمایا تیری تو رسول اللہ نے ڈیوٹی لگا دیتی ہے، تے اگر تو ہن ہر جاویں تے میں جت جاواں تے میرا بھی کام بن جاوے۔ رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر صحابہ کشتی لڑ رہے نے، ادھر جو ہے سیدنا صدیق اکبر کشتی دیکھ رہے نے، ادھر سیدنا مولا علی المرتضیٰ کشتی دیکھ رہے نے، ادھر صحابہ کشتی دیکھ رہے تو وہ لڑ رہے نے۔ ایسا جذبہ جو ہے جنگ دے اندر، میدان جنگ دے اندر، جہاں دا رسول اللہ دے غلاماں نو اتنا عظیم جذبہ جو ہے، میرے نبی دی بارگاہ ایک صحابی حاضر ہوئے، لنگڑے صحابی نے، حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یا رسول اللہ مینوں اجازت عطا فرماؤ۔ میرے نبی نے فرمایا اے عمر بن جمور تیری تو لت دا مسئلہ ہے، تو لنگڑا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ لنگڑے جنت چ نہیں جان گے؟ فرمایا جان گے۔ یا رسول اللہ مینوں پھر اجازت عطا فرماؤ، مینوں موقع عطا فرماؤ۔ جذبہ سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دا، یہ جذبہ ہے دین اسلام واسطے، یہ جذبہ۔ فرمایا کہ جس وقت میدان جنگ سجیا، جو رسول اللہ نے فرمایا اسی طرح ہویا۔ حضرت عبد الرحمن فرمانے نے کہ میں جنگ دا نقشہ دیکھ رہا ہوں، فرمایا کہ 2 ننے مجاہد میرے کول ہے، حضرت معاذ حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے عرض گزار ہوئے، فرمایا چاچا سانو ابو جہل دے بارے دس، ابو جہل کون ہے؟ فرمایا میں حیران ہویا کہ بچے چھوٹے اور سپہ سالار کافراں دا جو بڑا ہے اس دے متعلق پوچھ رہے ہیں، چاچا اون دے بارے دس۔ فرمایا میں انہاں بچیاں نو ٹالیا کہ پترو تسی جاؤ جدو تہاڈی ضرورت پیش آئے گی پھر۔ فرمایا نہیں چاچا سانو اشارہ تو کرنا کہ ابو جہل کیڑا ہے۔ فرمایا میں انہاں بچیاں نو کیا کہ تسی ابو جہل نو کی کہنا ہے، تہاڈا ابو جہل دے نال کیا کم ہے؟ فرمایا وہ بچے کہنے لگے چاچا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا مارے گی اس ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے رسول باری کو۔ فرمایا کہ اسی جدوں نہ سنیا ہے کہ مصطفیٰ نو گالاں کڑدا ہے، نعوذ باللہ رسول اللہ دے بارے برا بھلا کہندا ہے، یا چچا اسی قسم کھادی ہے اسی یا خود مر جاواں گے یا انہوں ماراں گے، پر مصطفیٰ دے اوپر جو ہے بکواسات کرنے والا انہوں زندہ رہن دی اجازت نہیں دواں گے۔ فرمایا کہ میں اشارہ ہی کیتا ہے کہ بیٹا وہ ابو جہل ہے، فرمایا اشارہ کیتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماندے نے مینوں نہیں پتا کہ میرا وہ اشارہ پہلے ادھر گیا ہے یا وہ بچیاں دی سواری ادھر گئی ہے۔ فرمایا کہ میں ویکھ دے ہی انہاں بچیاں دی سواری انج بلند ہوئی ہے، انہاں دے ہاتھ بلند ہوئے، انہاں نے ابو جہل دی گردن نو اتار کے زمین دے اوپر پھینکیا ہے۔ فرمایا اے انہاں دا جذبہ سیگا، غازیان بدر دا اے جذبہ۔ فرمایا کہ ایک آواز اتھے بار بار ہوندی سی، ہیزم ہیزم ہیزم۔ فرمایا رسول اللہ دی بارگاہ سوال کیتا، یا رسول اللہ بدر دے میدان تے بار بار آواز ہوندی سی ہیزم۔ فرمایا کہ اللہ دے فرشتے جو ہے تہاڈی مدد واسطے آئے سن۔ فرمایا ہیزم جو ہے اے حضرت جبرائیل دی سواری دا نام سی، جدوں کوئی بدر دا غازی اشارہ کردا سی تو وہ اشارے دے نال ہی جو ہے فرمایا کہ ان دی گردن اتر جاندی سی گی۔ رسول اللہ دے غلام نے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے، دنیا بھر کی تقدیریں۔ فرمایا اے سامان سی انہاں کو ساز و سامان ہے، ادھر ہزاراں دا لشکر ہے۔ یقین کامل سی، بھروسہ سی، ایک اتباع دے اوپر جو ہے بردر دا مقام فتح فرمایا۔ حضور دے غلام ہے تو کھجور دی ٹہنی جو ہے حضور دی بارگاہ دے اندر لے کے آیا۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے کول کیا ہے؟ یا رسول اللہ ٹہنی ہے بس کھجور دی۔ رسول اللہ نے انہوں پکڑیا، فرمایا لے ہنے ٹہنی نہیں ہوئے تلوار بن گئی ہے۔ فرمایا کہ وہ صحابی رسول فرماندے نے میں جی اشارہ ہی کردا سا کہ کافروں دی گردن اڑ جاندی سی۔ فرمایا جڑی حضور نے فرمایا نا ٹہنی نہیں ہوئے تیرے واسطے، تیرے کول ہن تلوار ہے۔ فرمایا اس اعتماد اور اس یقین دے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم بدر دے غازیان نو جو ہے وہ عطا فرمائی۔ پہلا رمضان سی، پہلا مارکہ ہے، اللہ خلاق عالم نے پہلے ہی رمضان پہلا جو غزوہ ہویا اس دے اندر صحابہ کرام نو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ دعا ہے خلاق عالم دی بارگاہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی بدر دے غازیات دا صدقہ فرما کے بڑے حال دے اوپر اپنی رحمت اور کرم فرمائے۔ الصلاۃ والسلام